السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا جو حصہ نظم سے پہلے ہے نعت لے کر حاضر خدمت ہیں، اور اس سے پہلے ہم نعت کا ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم جو ہمارے نعت کے شاعر ہیں رسا جاویدانی، ان کی حیات اور زندگی پر جو شاعری ہے اس پہ نوٹ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حصہ جو ہمارا نثر ہے اور حصہ شعر جو ہے مکمل طور پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے، اور آنے والے ایک ہفتے کے اندر کلاس 10ویں بہارستان اردو کے سارے جو لیکچرز ہیں وہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بنے رہیے چینل پر، اور چینل کو دوستوں میں شیئر کریے، اور خاص کر ان بچوں تک پہنچائیے جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اور کوئی بھی سادن جسے ہم کہیں نہیں ہے پڑھنے کا، خاص کر تو ان بچوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، جتنا سے جتنا ہو سکے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، بچوں تک پہنچائیں، تاکہ ہر ایک کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا نوٹ جو ہے رسا جاویدانی کا وہ شروع کرتے ہیں۔ رسا جاویدانی جو تھے جموں و کشمیر کا ایک مایہ ناز شخصیت کا نام ہے۔ آپ کی پیدائش بدروا میں 7 جولائی 1901 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا اصلی نام عبد القدوس تھا اور رسا تخلص تھا۔ اردو ادب میں رسا جاویدانی کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کے والد کا نام خواجہ منور تھا، جو پیشے سے ایک تاجر تھے، یعنی کہ باپ جو تھے وہ ایک ٹریڈ مین تھے، وہ تجارت کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم مقامی طور پر حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں بحیثیت استاد مقرر ہوئے اور اسی محکمے سے سبکدوش ہوئے۔ آپ کا انتقال 27 مئی 1979 عیسوی میں سرزمین بدروا میں ہوا۔ بہت ہی بہترین استاد گزرے ہیں۔ اس کے بعد شاعری جو ہے، صنف شاعری کی اگر بات کریں تو رسا کو شاعری میں کی طرف رجحان بچپن کے ایام سے ہی تھا، جیسا کہ ہر ایک شاعر کو ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی شاعری کا آغاز بچپن کے ایام کے دنوں میں کیا تھا۔ شعر گوئی کے علاوہ آپ گانے بجانے کا بھی شوق رکھتے تھے۔ آئی بات سمجھ؟ گانا بجانا بھی ان کو اچھا لگتا تھا۔ آپ ایک روایتی شاعر تھے۔ آپ کی شاعری میں ایک استاد کا رنگ جھلکتا ہے۔ حسن و عشق آپ کی غزلوں کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ کشمیر کے قدرتی مناظر کی اپنی شاعری میں خوب پذیرائی کی۔ آپ کے شاعری مجموعے میں لالہ، صحرا اور نظم ثریا قابل ذکر مانے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں رسا جاویدانی جو تھے ان کا نوٹ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نوٹ اور یہ ہماری کوشش پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اپنے کلاس میٹس میں شیئر کریں، تاکہ ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے نعت اور اس کی تشریح۔ تو آپ وہ جا کر ہماری پلے لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، ہونے کے بعد۔